نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ حضور نبی پاک کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی 100 رحمتیں عطا فرمائے گا۔ پیارے اسلام بھائیوں، ہم چند ایک چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبوب کریم کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس ٹائم مختصر ہے، ایک میں آپ کو واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک، کس چیز کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور وہ اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا رہی تھی کسی رستے میں بیٹھ کر۔ اب یہ واقعہ پچھلی امت کا ہے، لیکن بیان نبی پاک فرما رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اب میری عمر اگر 29-30 تک ہے تو یہ میں اگر آپ 60-70 سال پہلے کے بیان کروں تو آپ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے بھی، کیسے بیان کر سکتا ہے بھائی؟ تو ظاہری بات ہے سنا ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اب ظاہری بات ہے اس کو اس وقت کون ایسا ہے کس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا اب تک زندہ بھی رہا اور اس نے حضور کو یہ واقعہ بھی بیان کیا ہو؟ تو ظاہری سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ غیب کی خبر دیتے ہوئے وہ واقعہ بیان کیا۔ اچھا، اب یہ ہم چند ایک چیزیں سیکھیں گا، آپ کو بہت سرور آئے گا کہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اب واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، ایک رستے پر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک امیر کبیر آدمی اس عورت کے سامنے سے گھوڑے پر سوار ہو کر گزرا۔ تو بعض کا تو ہوتا ہے نا کہ اچھے بندے کو دیکھتے ہیں نا، یا اللہ میرے بچے نے اس طرح بنائے، یہ دعا بعض کا ہم کرتے ہیں۔ تو وہ عورت بھی، اس عورت نے بھی یہ دعا کی، یا اللہ میرے بچے کو بھی، آواز کم ہے اور میں بولتا رہنے کا واسطہ۔ تو اب وہ عورت جو ہے نا، جب اس نے گھوڑے پر امیر کبیر آدمی کو دیکھا نا تو اس عورت کے دل میں آیا میرا چھوٹا بچہ ہے، تو دعا کی یا اللہ میرے بچے کو بھی اس امیر آدمی کی طرح بنانا۔ وہ چھوٹا بچہ جو ابھی دودھ پیتا تھا، گود میں تھا، اس نے کہا یا اللہ لا تجعلہ مثلہ، یا اللہ مجھے اس بندے جیسا نہیں بنانا۔ یہ اب دیکھیں میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے محبوب یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب سچا واقعہ ہے تو جھوٹا تو ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں چھوٹا دودھ پیتا بچہ کہہ رہا ہے کہ لا اے اللہم لا تجعلہ مثلہ، اے اللہ مجھے اس امیر بندے کی طرح نہ بنانا۔ اچھا، پھر وہ بندہ چلا گیا، عورت بیٹھی ہوئی دودھ پلا رہی تھی، تو پھر ایک عورت گزری، اس عورت کے سامنے سے ایک عورت گزری، اور وہ عورت لوگ اس کو مار رہے تھے، گھسیٹ رہے تھے، پتھر مار رہے تھے۔ اب ظاہری بات ہے لوگ اس کو تکلیف دے رہے تھے۔ اب اس عورت نے دعا کی یا اللہ میرے بچے کو نا اس کی طرح نہیں بنانا، کہ یعنی میرے بچہ بڑا ہو جائے تو کوئی کل کو لوگ بھی اس کو ماریں، گھسیٹیں، پتھر برسائیں، یا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح نہیں بنانا۔ اچھا، اب جب اس بچے نے یہ بات سنی نا، اس نے کہا اللہم اجعلہ مثلہ، اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے۔ بات سنیے گا، اب دیکھیں عورت کو مار پڑ رہی ہے، اس کو لوگ پتھر مار رہے ہیں، لیکن بچہ دعا کر رہا ہے یا اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا دے۔ اور ایک بندہ امیر ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ بچہ کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا۔ اب وہ عورت اپنے بچے سے پوچھتی ہے، اب ظاہری بات ہے بچہ جب بات کر رہا ہے تو پہلے تو بچہ بات کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے تو ماں پوچھتی ہے میرے بیٹے
جب وہ امیر آدمی گزرا تو میں نے دعا کی اور تو نے کہا یا اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنانا. اور جب یہ عورت جس کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں، جس کو مار رہے ہیں، اور میں نے دعا کی یا اللہ میرے بچے کو اس کی طرح نہ بنانا، تو نے کہا یا اللہ مجھے اس کی طرح بنانا. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. وہ بچہ اپنی والدہ کو کہتا ہے امی جان دراصل جو پہلا آدمی گزرا تھا نا وہ جہنمی آدمی تھا، اور یا اللہ مجھے اس جہنمی آدمی کی طرح نہ بنا. اور فرمایا وہ جو دوسری عورت گزری تھی وہ جنتی آدمی تھی، وہ جنتی عورت تھی، اس لیے کہ جب لوگ اس کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، وہ عورت اپنے زبان سے کہہ رہی تھی حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ مجھے کافی ہے. کیونکہ وہ عورت مسلمان تھی، اگرچہ لوگ تکلیف دے رہے تھے لیکن مسلمان تھی، جنتی تھی. وہ امیر تھا، گھوڑے پر سوار تھا. یوں سمجھ لو آج اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے دیکھ رہے ہیں گھوڑا یہ بڑی گاڑی سمجھا جاتا تھا، جیسے آج کے دور میں کاریں بڑی گاڑی سمجھی جاتی ہیں، ہیلی کاپٹر جہاز یہ بڑی گاڑی ہوتی ہیں. اس دور میں گھوڑا بڑی گاڑی سمجھا جاتا تھا. اب وہ امیر آدمی تھا لیکن کیونکہ وہ کافر تھا تو جہنمی تھا. تو بچے نے کافر کے ساتھ رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ کہا یا اللہ مجھے مسلمان کی طرح بنانا تاکہ وہ جنت میں چلا جائے. یہ واقعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب پیارے بھائیوں اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. پہلی بات دیکھو بھئی، ایک چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ایک تو بول نہیں سکتا. اب اگر چھوٹا بچہ بولے اور وہ اللہ سے کلام بھی کرے اور بول کر اپنے ماں سے بھی کلام کرے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ولی بچہ، اللہ کا نیک بچہ. جو اللہ تعالیٰ ایسے بچے پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے نیک ولی بچے ہوتے ہیں. تو یہ ایک اس بچے کی شان معلوم ہوئی. اور دوسری بات ہے کہ دیکھیں ولی جو ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ولی 60-70 سال کا ہو، بزرگ ہو تو تب ہی وہ ولی ہوگا. نہیں، چھوٹے بچے بھی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے ہمارے درمیان یہاں پر چھوٹے بچے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو سکتا ہے اللہ کے ولی ہو. آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہو، آپ کو خود کوئی والد کوئی نہ پتا ہو کہ میرا بچہ کیسا ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو. تو ولی جو اللہ کا ولی ہے وہ سمجھ لو کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا. اور وہ ولی جو ولی ہوتا ہے وہ دوسری کی شفاعت کر کے بھی جنت میں لے کے جائے گا. تو یہ ولی ہونے کی شان ہے. اب کوشش کریں ہمارا بچہ اگر ولی بن گیا، اچھے راستے پر چلا، نیک راستے پر چلا، تو کل کو وہ ہماری شفاعت کر کے جنت میں لے جائے گا. اللہ پاک اس کو ڈائریکٹ جنت میں ہی داخل کر دے گا. ایک بات. دوسری بات، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں یہ ولی وغیرہ کچھ نہیں ہوتے، کوئی ولی نہیں ہوتے، کوئی فلاں نہیں ہوتا، یہ سارے اپنے ڈھنگ ہیں، بھانگ ہیں، یہ بہت سارے مطلب ولیوں پر باتیں کرتے ہیں. اور خدا کے بندے یہ بنی اسرائیل ہے. صحیح بخاری میں حضور نے پچھلی امت کا واقعہ بیان کیا. اس کا دودھ پیتا بچہ اگر وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے تو آج کی امت جو حضور امام الانبیاء کی امت ہے اس میں ولی کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور پھر حضور غوث پاک 11ویں والے پیر جن کے ہم 11ویں مناتے ہیں، یہ بھی پیدائشی ولی تھے. جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے اللہ کے ولی بن کر پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو ولی بنا کر بھیجا. اور بھی بہت، خواجہ نظام الدین اولیاء یہ اللہ کے پیدائشی ولی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو شان عطا فرمائی. اچھا ایک اور بات، دوسرے لوگ کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو کوئی غیب کا خبر نہیں ہوتی، حضور کو علم غیب نہیں ہے، غیب کی خبر نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ اب آپ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں، میرے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں بھی میں جنتی ہوں یا جنتی؟ کوئی نہیں بتا سکتا. جب آپ کو غیب کا علم ہوگا تو آپ بتائیں گے نا. تو اب وہ چھوٹا بچہ ہے بھی دودھ پیتا، جب وہ ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا وہ بھی پچھلی امت کا، اگر وہ غیب کی خبر دے کر اس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے بندے کے بارے میں بتا دے کہ یہ جہنمی تھا اور وہ عورت جنتی تھی، تو امام الانبیاء بھی یہاں مدینے میں بیٹھ کر جنت کی خوشخبریاں دے سکتے ہیں، غیب کی خبر بتا سکتے ہیں. جب بنی اسرائیل کا چھوٹا بچہ غیب کی خبر دے سکتا ہے تو امام الانبیاء بھی غیب کی خبر دے سکتے ہیں. اچھا دی بھی ہے،
حضور نبی پاک نے غیب کی خبریں دی بھی ہیں. آپ دیکھو جنگ موتا تھی، اس میں حضرت جعفر طیار اور زید بن حارث اور اسی طرح عبداللہ بن رواح اور خالد بن ولید، یہ صحابہ کرام جنگ کرنے کے لیے مدینے سے دور، کافی دور، 30 دن کا سفر تھا، اتنے دور گئے ہوئے وہاں جنگ کر رہے ہیں. اب جنگ کرتے ہوئے جھنڈا ہوتا ہے نا، اب جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، لڑ رہے تھے. اب جنگ کرتے کرتے حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، پھر دوسرے شہید ہو گئے، پھر تیسرے شہید ہو گئے. اب یہ خبر، اس پوری جنگ کی خبر نبی پاک مدینے میں بیٹھ کر بیان فرما رہے ہیں. اچھا جیسی جیسی حضور نے وہ جنگ کی خبر بتائی ہے نا، پھر لوگ نے آ کے پوچھا نا بھی ہاں بھی بتاؤ جنگ کیسے ہوئی تھی. انہوں نے کہا تھا یوں ہوئی تھی، جھنڈا پہلے اس کے پاس تھا، پھر اس کا ہاتھ کٹ گیا، پھر اس کے پاس تھا، پھر اس کے پاس تھا. فرمایا جس طرح تو بیان کر رہا ہے نا، مدینے میں نبی پاک نے اس سے پہلے بیان کر دیا. یہ ہے نبی پاک کا غیب کا علم. حضور کو اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، شان عطا فرمائی ہے. خیر یہ ہم نے ایک واقعہ سنا. اب اسے ہمیں اس واقعے سے ایک اور بات پتہ چلی کہ اس بچے نے جو اللہ کا ولی تھا، نیک تھا، اس نے دعا کیا کی کہ یا اللہ مجھے اس امیر کبیر جو کافر تھا، جہنمی تھا، اس کی طرح نہیں بنانا. یا اللہ مجھے کس کی طرح بنانا ہے؟ مسلمان کی طرح. تو ہم ذرا غور کریں، امیر ہونا، غریب ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسلمان ہونا بڑی بات ہے. جو مسلمان ہے، جو اسلام والا ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ افضل ہے. اب ہم غور کریں، ہم بعض کا دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس طرح بنا دے، یا اللہ ہمارا ملک جو ہے نا فلاں ترقی کر جائے، او جی اس کی طرح بن جائے. نہ، وہ کافروں کا ملک ہوتا ہے. ہاں جی، ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے. ہم دعا کریں یا اللہ ہمارا ملک بھی مدینے کی گلیوں کی ایک خاک کی برکت لیتے ہوئے بن جائے. یہ دعا ہونا چاہیے. تو اس طرح ہم بعض اوقات ایسے بندے کو دیکھتے ہیں جو بڑا امیر کبیر ہوتا ہے لیکن لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، جس کو ہماری زبان میں گنڈا گردی کہتے ہیں، گنڈا گردی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں یار میں بھی احمدی طرح بن سکتا. ہاں بھائی یہ دعا نہ کریں. ایک وہ بندہ ہے جو فجر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بچے بھی اس کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یا اللہ میں بھی اس کی طرح بن جاؤں. یہ دعا کیا کریں. اچھوں کی طرح رہنا سیکھیں، اچھوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، ان سے پیار کریں، ان سے محبت کریں. یہ نہ ہو کہ ہم دوسری چیزوں کو دیکھ کر پیار کرتے جائیں. یہ ساری چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی. صرف پیار کس سے کرنا ہے؟ مسلمانوں سے، اسلام سے. اچھا اب جس سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرمائے گا اسی کو اللہ پاک جنت عطا فرمائے گا. اب افضل بندہ کون ہے؟ نیک بندہ کون ہے؟ کامل شان والا کون ہے جس کی اللہ نے شان بیان کی؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے من یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کس چیز کی؟ جب اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ پاک پھر اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، یعنی وہ اگر کافر ہے، جو کافر ہے اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا. کوئی اللہ پاک نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کیا. لیکن اگر ایک کافر مسلمان ہو جائے، یوں سمجھو اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کرے گا. اچھا اب یہاں اس آیت کریمہ میں کیا بیان کیا؟ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ پاک اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اب اسے ایک یہ بات بھی پتہ چلی کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہم سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. آیا کہ میرا سینہ بھی کیا اسلام کے لیے کھلا ہے؟ کیا میں اسلام کی بات سننا پسند بھی کرتا ہوں یا میں تنگ ہو جاتا ہوں؟ یا میں دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا میں پریشان ہو جاتا ہوں؟ تو سمجھ لیں پھر ہمارا سینہ تو تنگ ہے. ابھی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، اللہ تو جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ کھول دیتا ہے، لیکن ہمارا سینہ کہاں کھلتا ہے؟
بلکہ دین کی بات کو الٹا ہم مذاق میں لے جاتے ہیں. دین کی بات کو الٹا ہم کہتے ہیں کہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جس میں ہم دین کی بات پر عمل ہی نہ کریں. اور ایک اور سوچ بنا دی جاتی ہے کہ بھائی دین کی بات بیان کرنے والا دین بیان کرے گا تو آپ کوشش کریں عمل کریں، لیکن وہ آگے سے ایک جملہ بول دیا جاتا ہے مولویوں کا دین ہے جی، اے مولویوں کی باتیں ہیں جی، یہ فلاں ہے یہ. اب یہ باتیں وہ بندہ کرتا ہے جس کے سینہ اسلام کے لیے تنگ ہوتا ہے، جو کوشش نہیں کرتا کہ میں عمل کروں، کوشش نہیں کرتا اسلام آگے بڑھے. اس لیے آج سے یہ بات قرآن پاک سے پتہ چلی کہ جس کے ساتھ اللہ پاک بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اللہ اسلام کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے. تو اب اسلام کے لیے کیا ہے؟ میں ایک بات کروں، اگر میں بات کرتا ہوں نا، آپ میری بات کو جھٹلا دیں، میری بات کو آپ ٹوک دیں، روک دیں، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ظاہر سمجھ آ رہی ہے نا. لیکن قرآن کی آیت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہو اور حضور نبی پاک کی حدیث بیان ہو رہی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو رہے ہوں. اب اگر کوئی بندہ انکار کرے گا، روک ٹوکے گا، مذاق اڑائے گا، کہے گا مولوی سختی کریں، مولوی اپنی طرف سے دین بیان کریں، یہ کریں وہ کریں، ایسا بندہ ابھی تک اس کا سینہ اسلام کے لیے کھلا نہیں ہے. کلمہ وہ پڑھتا ہے لیکن اس کو اسلام سے محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو وہ قرآن کی آیت سنتے ہی کہتا سچا ہے، صحیح بیان ہو رہا ہے دین. حضور کی حدیث سنتے ہی سینے پر ہاتھ رکھتا، کہتا نبی پاک کے میرے محبوب کا فرمان ہے، صحیح ہے. اچھا نماز کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، صحیح ہے بھائی، نماز کا مسئلہ ہے، نماز میرا دین ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ ہو رہا ہے، زکوٰۃ میرا دین ہے. حج کا مسئلہ ہو رہا ہے، حج میرا دین ہے. اچھا اسلام اخلاق کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اسلام تربیت کے بارے میں بھی بتاتا ہے، اسلام ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتاتا ہے، ہمیں آپس میں رہنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. دیکھیں ہاں آپ مسلمان ہیں، آپ کی کوئی عام شان نہیں ہے، کم شان نہیں ہے. میں مسلمان ہوں، اللہ نے ہمیں بہت عزتیں دی ہیں، صرف ہماری اتنی عزت نہیں کہ ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں. ایک حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں جب بندہ کوئی مریض ہوتا ہے نا، جب مریض اس کے پاس تم جاتے ہو تو اچھی بات کیا کرو. کیا بات کیا کرو؟ اچھی بات کیا کرو. اس لیے کہ جب جو بات تم کرتے ہو نا، جو تم کہتے ہو مریض کے پاس، فرشتے اس کے پاس بیٹھ کر تمہارے لیے آمین کہتے ہیں. کس کے پاس؟ مریض کے پاس. اچھا وہ مریض مسلمان ہو، اتنی شان ہے ایک مریض مسلمان کی، اتنی شان ہے کہ اس کے پاس فرشتے بیٹھ، جو بات تم کرو گے نا، دعا مانگو گے، فرشتے بیٹھ کے تمہارے لیے دعا کریں گے، آمین کہیں گے. یہ اللہ نے شان عطا فرمائی. اللہ پاک ہمیں حضور کا صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آخر یہی چیز ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور دین اسلام سے محبت، دین کی بات کو سنتے ہوئے خوش ہو جایا کریں، سبحان اللہ کہا کریں تاکہ اللہ راضی ہو جائے. باقی عمل انسان ہے بھائی، عمل کوئی اس طرح کر گیا تو کو کر گیا تر گیا، باقی بچے گا وہی بیڑا پار اسی کا ہوگا جو خوش ہو گیا دین سے، جو اسلام سے خوش ہو گیا، حضور سے خوش ہو گیا، سبحان اللہ کہہ گیا، دل اس کا ٹھنڈا ہو گیا نا، بس بیڑا پار ہے. یہ ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ بعض کا دین کی کوئی تھوڑی سی سخت بات سنتا ہے نا تو وہ آگے سے آنکھیں دکھاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. یہ اللہ پاک عمل کی توفیق. جزاک اللہ.